بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں نبض کائنات ہے. ہزاروں درود و سلام محمد و آل محمد کی ذوات بابرکات پر. ناظرین کرام، ایلیا پروڈکشن کی جانب سے محرم الحرام کے سلسلے میں پروگرام حسین سبقہ کے سلسلے کی آج تیسری مجلس عزا میں ہمارے ساتھ شرکا ہیں ملک کے مشہور و معروف شاعر ڈاکٹر اختر ہاشمی صاحب. بنیادی حوالہ رسائی ادب، سلام، نوحہ، مرثیہ، منقبت اور غزل موضوع شاعری رہا ان کا. ایک عدد مجموعہ کلام حروف مدحت اور ایک عدد مجموعہ مراثی غیبت کبریٰ کے نام سے شائع ہو چکے ہیں. آج ہم ڈاکٹر صاحب سے ان کی شاعری بھی سنیں گے اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نوحہ خوانی میں آج کے دور کا ایک عظیم نام، ایک مثالی عزادار آغا عفت الزماں المعروف اسد آغا صاحب. وہ بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. انشاءاللہ آج اسد آغا صاحب سے بھی ہم بارگاہ سید الشہداء و شہداء کربلا میں کلام سنیں گے. آج کے پروگرام میں ہم جس شخصیت کو موضوع گفتگو بنائیں گے وہ ہیں اپنے دور کے مشہور و معروف شاعر اہل بیت نوحہ خواں آغا عزت الزماں عزت لکھنوی صاحب، جن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے اور ہر عزادار ان کے نام سے بخوبی آگاہ ہے. ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف رکھتے ہیں آغا عفت الزماں اسد آغا صاحب، وہ ان کے صاحبزاد ہیں. یقیناً ان کا کلام بھی ان سے سنیں گے اور ان کی شاعری کے بارے میں گفتگو کریں گے ڈاکٹر اختر ہاشمی صاحب سے، اور ڈاکٹر اختر ہاشمی صاحب کا کلام بھی سنیں گے. اتفاق سے اسد آغا صاحب بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں، بہت اچھے انداز میں نوحہ پیش کرتے ہیں، اپنے والد کے اسلوب کو برقرار رکھا ہوا ہے انہوں نے. اس کے علاوہ ڈاکٹر اختر ہاشمی صاحب بھی اپنے کلام کو لحن میں پیش کرتے ہیں. کتاب کامل میں ہارون مکفوف سے منقول ہے کہ ہم امام صادق حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام نے شعر پڑھنے کی فرمائش کی. جب میں نے شعر پڑھا تو امام نے فرمایا کہ اس طرح نہیں بلکہ جس طرح لحن میں تم ہمارے بدر بزرگوار کے روزے پر شعر پڑھتے ہو اسی طرح پڑھو. چنانچہ جب میں نے شعر پڑھا تو امام بار بار اس شعر کو پڑھنے کی تاکید فرماتے، یہاں تک کہ گھر کے اندر سے رونے کی صدا بلند ہوئی. آخر میں امام نے فرمایا، جو شخص امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر شعر پڑھے گا اور 10 آدمیوں کو رلائے گا تو جنت اس کے لیے واجب ہے. یہاں تک کہ اگر وہ خود تنہا بھی روئے تو جنت اس کے لیے واجب ہے. تو ایک تو امام حسین کی شان میں ان کے مصائب پہ شاعری کرنا اور اس کو پھر پیش کرنا اور لحن سے پیش کرنے کی جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے تاکید ہے اور کی گئی ہے، ان دونوں کاموں کے لیے ڈاکٹر اختر ہاشمی صاحب اور اسد آغا صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. آج کے پروگرام میں ہم جس شخصیت کو موضوع گفتگو بنائیں گے وہ آغا عزت الزماں عزت لکھنوی صاحب. آج ہم عزت لکھنوی صاحب کی شاعری اور ان کی نوحہ خوانی کے بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن پروگرام شروع کرنے سے پہلے مرحوم کے لیے ایک سورہ فاتحہ. الحمدللہ اس سے پہلے کہ آغا عزت الزماں عزت لکھنوی صاحب کی شاعری کے بارے میں ڈاکٹر اختر ہاشمی صاحب سے درخواست کروں کہ کچھ ان کی شاعری کے بارے میں اظہار خیال کریں. چند شعر ہیں جو ان کے لیے میں نے تحریر کیے تھے. عطا کریں. نہیں ہے حرف فنا عزت الزماں کے لیے، کیا بات، واہ.
نہیں ہے حرف فنا عزت الزما کے لیے ہے سیدہ کی دعا، عزت الزما کے لیے ہے سیدہ کی دعا، عزت الزما کے لیے جب آتے خلد میں دیکھا کہا فرشتوں نے، جب آتے خلد میں دیکھا کہا فرشتوں نے بچھا ہے فرش عزا عزت الزما کے لیے، بچھا ہے فرش عزا عزت الزما کے لیے، اور عزا کے فرش کی زینت تھے ان کے نوحے بھی، عزا کے فرش کی زینت تھے ان کے نوحے بھی ہے سوگوار فضا عزت الزما کے لیے۔ اور دیکھیے شعر کہ حسین ابن علی کے لیے جو شعر کہے، حسین ابن علی کے لیے جو شعر کہے وہ بن گئے ہیں بقا عزت الزما کے لیے، وہ بن گئے ہیں بقا عزت الزما کے لیے۔ اور جو پیار دل میں بسا ہے ندیم نقوی کے، جو پیار دل میں بسا ہے ندیم نقوی کے، وہی تو اس نے لکھا عزت الزما کے لیے۔ اور حسین ابن علی کے لیے جو شعر کہے وہ بن گئے ہیں بقا عزت الزما کے لیے۔ مرحوم راج عقیدت تھا جو آغا عزت لکھنوی صاحب کے حضور میں پیش کر رہا تھا، تو ڈاکٹر اختر ہاشمی صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آپ آغا عزت لکھنوی صاحب کی شاعری کے حوالے سے ان کے فن کے بارے میں کیا اظہار خیال کرنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر ندیم صاحب آپ نے بڑا اچھا انٹرو کرایا آغا عزت الزما صاحب کا، اور ان کی جو شاعری ہے اس کا جو محور، جو مرکز و محور ہے وہ رسائی ادب ہے، جو سب سے بڑا حوالہ ہے ادب میں۔ جب ہم رسائی ادب کی بات کرتے ہیں تو رسائی ادب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادب جو کبھی نہ مرنے والا ادب ہے، جس میں تھے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ابھی آپ نے بڑی اچھی ان کے بارے میں ان کی شان میں 4-5 شعر پڑھے، اس میں تھوڑی سی میں آپ کی اجازت سے کہوں گا کہ اس میں تھے نکال کے ہیں کر دیں کہ وہ فرش عزا پہ ان کے آج بھی نوحے ہیں، وہ فرش عزا کی زینت ہے۔ تو کبھی بھی رسائی ادب کا شاعر مرثیہ خان، نوحہ خان، کبھی بھی وہ مردہ نہیں ہوتا۔ یہ تو اہل بیت کی محبت میں جو مرا وہ تو مشہور ترین حدیث ہے، شہید ہے، اور شہید کو کبھی فنا نہیں ہے، اس کے لیے بقائی بقا، جیسا آپ نے اپنے اشعاروں میں کہا کہ ان کے بقا ہے عزت الزما، اور یہ نسل در نسل ایک سلسلہ ہے۔ جیسے انیس نے کہا کہ ساتویں پشت ہے شبیر کی مداح، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ عزت الزما صاحب کا جو یہ اتنا نوجوان لڑکا بیٹھا ہے، یہ مولا کا ایک بہت بڑا کرم ہے کہ ان کا جو تسلسل ہے، جو اور ان کے اسلوب کو اب تک اسلوب، نہ صرف یہ آپ پورے ملک میں چلے جائیں، دنیا کے تمام ممالک میں چلے جائیں جہاں حسین کا ذکر کیا جاتا ہے، اب وہاں دیکھیے عزت الزما کا نام آپ کو ملے گا۔ یہی تو اس ادب کے سب سے بڑا تحفہ ہے، اس ادب کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ ہم نے جب اپنی شاعری کی ابتدا کی تو غزل سے کی، گھرانہ ہمارا مذہبی گھرانہ، تو انہوں نے ہم کو بڑے پیار سے انداز سے، ہمارے والدین نے، ہمارے جو بڑے بزرگوں نے سمجھایا کہ وہ شاعری اپنی جگہ ہے، وہ آپ کی جوانی کے حساب سے ہے، لڑکپن کے حساب سے، مگر اصل جو شاعری ہے جو وہ ہے رسائی ادب، اور اس میں انسان کو لیکن جدید دور کی غزل بھی کربلا کے استعارے کے بغیر نامکمل ہے۔ اب آئیے اب ہم تو غزل میں نہ صرف یہ کہ کربلا، ہم غزل کے اندر سلام کہہ رہے ہیں، ہم غزل کے اندر نعت کہہ رہے ہیں، ہم غزل کے اندر جو ہے وہ منقبت کہہ رہے ہیں۔ آپ ہماری غزلیں کبھی سنیں گے انشاءاللہ، آپ موقع ہو تو ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس کے اندر ہم نے نعت بھی ہم نے غزل میں کہی ہے، غزل کے اندر ہم منقبت بھی کہہ رہے ہیں، غزل کے اندر ہم سلام بھی کہہ رہے ہیں۔ عزت الزما کے حوالے سے میں آپ کو ان کا ایک شعر سناتا ہوں صرف، اور وہ شعر جو ہے ہماری پوری ملت جعفریہ کے خون میں نا ایک روانیت جوش پیدا کر دیتے ہیں، کہ ان کا وہ مجھے شعر یاد ہے کہ یہ روک ٹوک ہے کیوں شہ کا غم منانے میں، یہ روک ٹوک ہے کیوں شہ کا غم، دیکھیں کتنی سادگی، کوئی اس میں کوئی مشکل الفاظ نہیں، عام سے عام آدمی سمجھ، یہ روک ٹوک ہے کیوں شہ کا غم منانے میں، یزید کیا ابھی زندہ ہے اس زمانے میں۔ یہ ہے آغا عزت الزما صاحب، تو ان کے جو خون میں شامل تھی محبت محمد و آل محمد، وہ ساری انہوں نے اپنی زندگی اسی کے اوپر قربان کر دی۔ وہ نوکری کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی عزائی ادب کا ان کا خیال ہے
میں تو اتنا بڑا نہیں تھا مگر بہرحال ان کی چھوٹا بھی نہیں تھا. ہم جب بھی ان کے پاس گئے آفس میں, وہ ہماری ایک بینک کے بڑے بینک میں ایک ملازم تھے, جب بھی گئے تو ان کو ہم نے کاغذ و قلم کے ساتھ دیکھا, اور کوئی نہ کوئی منقبت, کوئی نوحہ پہ زیادہ ان کا زور ہوتا تھا, اور وہ نوحے لکھا کرتے تھے, اور پھر اس نوحے کو پڑھ کے پھر دوسرا جو ان کا کام تھا اس کی ترقی و ترویج. انہوں نے ایک ہندوستان کا شہر لکھنؤ جہاں سے ان کا تعلق تھا, اور بالکل مرقع تھے. آپ اگر لکھنوی ثقافت اور لکھنوی بود و باش دیکھنا ہو تو عزت لکھنوی صاحب کو دیکھ لیں, آپ کو بالکل لکھنؤ نظر آتا. انہوں نے وہ ساری روایات کو, وہ ساری تہذیب کو پاکستان میں زندہ رکھا. جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے زندہ رکھا, اور یہاں پر بھی طرح شب داری کی بنا ڈالی. آپ یقین کریں اس کراچی میں جس وقت کو شب داری ہوتی تھی, بڑی بڑی انجمنیں, میں آپ کو بالکل سچائی سے بات کر رہا ہوں, میرا بھی تعلق رہا ہے اور نوحہ خوانی سے, اور میں 30-35 سال یہ اس میں گزارا ہے. بڑی بڑی انجمنیں خواہش کرتی تھیں کہ کسی طرح ہم انجمن ظفر الایمان کی شب داری میں پہنچ جائیں. آج کی طرح نہیں تھا کہ 150-200 انجمن ہیں اور چلے جائیں, لمیٹڈ انجمنیں ہوتی تھیں, مگر بڑی اسٹیبلش 10-12-15 انجمنیں ہوتی تھیں. اس کے اندر پھر کمپٹیشن ہوتا تھا, اور ان کا اخلاق, اپنے اخلاق سے وہ پورے شہر کراچی کی ایک کریم جمع کرتے تھے. تمام شاعر, تمام ادیب, ادب سے ذرا سا بھی بلا لحاظ مسلک و منصب وہ وہاں پہ سارے ہوتے تھے, اور ساری رات وہاں کا یہ سندھی ہوٹل جسے قاسم آباد کہتے ہیں, وہاں پہ شب داری ہوتی تھی. چھوٹا گھر تھا مگر جناب کراچی کی سب سے بڑی شب داری ہوتی تھی, اور وہاں سارے جا کے اپنے اپنے کلام بھی سناتے تھے, اور وہ لوگوں کو ایک پوری ٹیم لے کے کھڑے رہتے تھے موٹیویٹ کرنے کے لیے, نوحہ خوانوں کو, صاحب بیاضوں کو, وہاں کے جو شعراء تھے جو اپنا کلام پیش کرتے تھے. یہ ان کی ساری خدمات تھیں, یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے انشاءاللہ جب تک ذکر محمد و آل محمد باقی ہے. آغا عزت الزمان صاحب کا نام رہے گا. بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بریک پہ جاتے ہیں, اس کے بعد آتے ہیں اسد آغا صاحب سے گفتگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جی, بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر اختر ہاشمی ایک ریسرچ اسکالر کی طرح آغا عزت الزمان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. بلا شبہ ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا کہ ہمیشہ ہمارے درمیان رہیں گے عزت لکھنوی صاحب جب تک ذکر محمد آل محمد, اور ایک اور شکل میں بھی وہ ہمارے درمیان آج بھی زندہ ہیں جو ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہے, شخصیت اسد آغا صاحب. ایک مثالی عزادار, ایک بہت ہی اچھے انداز میں ذکر امام حسین کرنے والے نوحہ خوان جو آج خال خال نظر آتے ہیں, اسد آغا صاحب. اسد آغا صاحب, آپ اپنے والد کی نوحہ خوانی کے بارے میں کچھ 2 جملوں میں اگر آپ سے کہا جائے کہ کوئی 2 جملوں میں اپنے والد صاحب کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں جو ناظرین سننا چاہتے ہیں. دیکھیے 2 جملوں میں تو میں اپنے والد صاحب کے بارے میں کیا کہوں گا, جیسا کہ قبلہ اختر ہاشمی صاحب نے فرمایا, جو کچھ انہوں نے دیکھا انہوں نے بتایا. میرے تو وہ والد تھے, اور انتہائی بچپن سے میں ان کے ساتھ مجالس میں آتا جاتا رہا. 1981 16 جنوری حاجی کا دن ان کا انتقال ہوا تھا. اس کے بعد سے پھر ہم لوگ خود آ گئے, یعنی آج ان کی برسی بھی ہے. برسی بھی والد صاحب کی اتفاق سے. اور بس ان کو ہم نے اسی چکر میں دیکھا کہ ہم کبھی مطلب آفس کے بعد مجلس, ماتم, محفل, میلاد, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا. جیسا کہ کسی آڈیٹر جس وقت ہوئے وہ اور دوسرے شہروں میں بینک کی طرف سے آڈٹ پہ جاتے تھے تو وہاں پر بھی یہی سلسلہ چل اٹھتا تھا. زیادہ تر مجھے اسکول سے چھٹی کرا کے اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے. تو میں نے اپنے والد صاحب کو سوائے روزہ, نماز اور عزاداری کے تیسری کسی چیز میں دیکھا نہیں. سچی بات یہ ہے, انتہائی نفیس ہے. میں تو اس میں, اور میں اگر کچھ کہتا ہوں تو وہ شاید زیادہ بھی ہو جائے, مگر جو دوسرے لوگ کہتے ہیں, جو دیکھتے ہیں, جیسے اختر ہاشمی صاحب نے جو کچھ دیکھا وہ بیان کیا. میں جو کچھ کہوں گا تو شاید میں زیادہ کہہ جاؤں کچھ ان کے بارے میں, مگر بہرحال جس طرح لوگوں نے دیکھا کہ وہ
لکھنؤ پورا اپنے اندر سمائے ہوئے بالکل گھوما کرتے تھے. اور جیسے بھی 4-5 سال پہلے میں لکھنؤ گیا تو ایک صاحب ہیں دبستان لوح قلم کے، وہاں کے جنرل سیکرٹری صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی وہ تمہارے والد نے جو 6 مصرے کہے تھے لکھنؤ کے لیے وہ سنا دو. جیسے کہ انہوں نے کہا تھا دلی کے لیے کہ ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے. تو والد صاحب نے 6 مصرے کہے تھے، وہ 6 مصرے میں گوش گزار کراتا ہوں کہ روداد دل سناتے ہیں مغرب کے باسیوں، غربت نصیب آپ کو ہمدرد جان کے، مشہور جان ہند تھا ایک شہر لکھنؤ، اس شہر کے تھے لوگ بڑی آن بان کے، ایسی ہوا چلی کہ وہ سنسان ہو گیا، ہم رہنے والے ہیں اسی جنت نشان کے. کیا بات. تو جو میں نے دیکھا کہ وہ کبھی بھی جب آفس آتے جاتے تھے تو ظاہر بات ان کی مجبوری تھی، اے وی پی ہو گئے تھے تو پینٹ کوٹ اور ٹائی وغیرہ، ورنہ تو وہی اپنا بڑا پاجامہ شیروانی. اس کے علاوہ میں نے کبھی کسی مطلب تیسری لباس میں جینس اور یہ وہ اس قسم کے لباس میں دیکھا. ان کی یاد تازہ کریں کچھ ان کے کلام سے، آپ شروع کریں، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی طرف سے آئیں گے، ان کے کلام سنیں گے. کوئی ایسا کلام جو آپ چاہتے ہیں کہ جس سے آغاز کیا جائے. میں پیش کرتا ہوں. جیسے ناظرین ہمارے لائنیں آن ہیں گی 0302-258-6262 0900-11188. جو مومنین براہ راست ان نشریات میں شامل ہونا چاہیں وہ ان نمبرز پہ کال کر سکتے ہیں. ایک دفعہ نمبر پھر دہراؤں گا 0302-258-6262 0900-11188. جی حسن صاحب. جیسا ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے اختر ہاشمی صاحب نے کہا تھا کہ جناب سکینہ کے حال کا ایک نوحہ ان کا بہت مشہور ہوا تھا، اس کے چند شعر پیش کرتا ہوں. کالر ہیں، کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ سرکار کلیم اختر کلیم عرض کر رہا ہوں جعفر طیار سوسائٹی. کلیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ. میں دعا گو ہوں ایلیا پروڈکشن اور ہارورڈ کے تمام ہی ارکان کے لیے کہ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. اور اختر ہاشمی صاحب کو بھی میرا سلام پہنچے، آغا صاحب کو بھی. اور ماشاءاللہ دونوں ہی بڑی شخصیات، اور جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ بہت بڑی شخصیت تھے. مدرسہ تھے نوحہ خانی کا ماشاءاللہ. ان کے لیے آپ نے یہ مجلس سجائی ہے. جی آج ان کی برسی بھی ہے، اس حوالے سے اور ان کا ایک سلام ہے جو اگر اسدآغا صاحب پڑھیں گے تو جی اب آئے ہو بابا. جی انشاءاللہ پیش کریں گے، آپ سنیے انشاءاللہ. جی آقا صاحب بہت شکریہ بات. جزاک اللہ مولا. تھینک یو. زینب کی صدا تھی زینب کی صدا تھی کہ نات پاؤ سکینہ للہ جہاں بھی ہو چلی آؤ سکینہ میں صبح سے تاثر تڑپتی رہی ہوں آ جاؤ خدا کے لیے آ جاؤ سکینہ بھیا نے تمہیں میری حفاظت میں دیا تھا بھابھی سے تو شرمندہ نہ کرواؤ سکینہ
بھی تمہیں اب باپ کا سینہ نہ ملے گا، آ کر میری آغوش میں سو جاؤ سکینہ، میدان میں تو بے سر کے ہیں لاشیں میری بچی، شب میں انہیں دیکھ کے ڈر جاؤ سکینہ، زینب کی صدا تھی۔ جزاک اللہ، اجر قبل اللہ، جزاک اللہ۔ آغا عزت لکھنوی صاحب کی یادوں کو تازہ کر رہے تھے اسد آغا صاحب، اور اب میں ملتمس ہوں ڈاکٹر اختر ہاشمی صاحب سے کہ ابتدا کریں اپنے کلام کی اور کچھ۔ ڈاکٹر صاحب ابھی تو میں ان کے حصار میں آ گیا، کیونکہ میں بچپن سے بھی ان کو بڑے غور سے سنتا تھا، اور آقا اسد نے بالکل ڈٹو کاپی کر کے ان کو میرے خیالات میں لے آئے ہیں۔ اب نوحے کے بعد میں سلام کے جی آتا ہوں، کوشش کرتا ہوں اس ماحول سے نکلنے کی۔ سارے جہاں میں دھوم شکست قضا کی ہے، سارے جہاں میں دھوم شکست قضا کی ہے، اب جس طرف بھی جائے ہوا کربلا کی ہے، اب جس طرف بھی جائیں کربلا کی ہے، اب روکنے سے رک نہیں سکتا غم حسین، اب روکنے سے رک نہیں سکتا غم حسین، اب روکنے سے رک نہیں سکتا غم حسین، زندہ رہے حسین یہ مرضی خدا کی ہے، زندہ رہے حسین مرضی خدا کی ہے، واہ 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 واہ، زندہ رہے حسین یہ مرضی خدا کی ہے، یہ مرضی خدا کی ہے، سبحان اللہ۔ کیسے بھلا دے ذکر علمدار کربلا، کیسے بھلا دے ذکر علمدار کربلا، ہم کیا کریں کہ دل پہ حکومت وفا کی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم کیا کریں کہ دل پہ حکومت وفا کی ہے، سبحان اللہ، دل پہ حکومت وفا کی ہے، کانٹوں کو جس نے اپنے بدن کا لہو دیا، ہمت جہاں میں صرف یہ زین العباد کی ہے، اور میری جبیں جو حشر میں ہے مرکز نگاہ،
تاثیر یہ طہارت خاک شفا کی ہے. سبحان اللہ سبحان. پھر پڑھیں. واہ 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 واہ. میری جبیں جو حشر میں ہے مرکز نگاہ تاثیر یہ طہارت خاک شفا کی ہے. اختر مجھے ملا ہے جو گنجینۂ نکاح برکت میرے سخن پہ حدیث قصہ کی ہے. کیا بات. واہ 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 واہ. برکت میرے سخن پہ حدیث قصہ کی ہے. اب جس طرف بھی جائیں ہوا کربلا کی ہے. سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ کلام یہ جو اوپر سے ہم پر وحی کی صورت میں نازل ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو. ایک بریک کی طرف جائیں گے, اس کے بعد آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. جی ناظرین کرام, ایک کالر ہے ہمارے درمیان. بریک کے دوران ایک کالر کی کال آئی ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ندیم بھائی میں ذاکرہ شان زہرا بات کر رہی ہوں. جی شان زہرا صاحبہ کیسی ہیں؟ اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ کی یہ نشریات دیکھ کر, اور میری دعا ہے وقت کے امام سے کہ آپ کا یہ پروگرام اس طرح جاری و ساری رہے. الہی آمین. آگے اور اللہ نے آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے. بہت شکریہ. الہی اور آمین. میری یہ اسد بھائی سے کہ اگر وہ مجھے پہچان گئے اور دستگیر سے شان زہرا ذاکرہ بات کر رہی ہوں. جی کوئی فرمائش آگا کہ وہ زینب نے کہا جی باپ کے قدموں سے لپٹ کر, زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. انشاءاللہ جی ضرور. بھائی سے بات کرائیں گے آپ میری؟ جی آپ بولیے, سن رہے ہوں. جی کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں. جی بولیے آپ. ہیلو السلام علیکم اسد بھائی. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ پہچان لیا عارف بھائی کی بھائی شان زہرا ذاکرہ بات کر رہی ہوں. بالکل بالکل پہچان گیا. بس بہت خوشی ہوئی. اللہ نے آپ کو ہمیشہ کامیاب کرے, الہی آمین. الہی آپ کو طاقت دے اور اس طرح آپ ذکر آل محمد کرتے رہیں. یہ احسان ہے ان کا, پروردگار کا بڑا کرم ہے. بس آگے نماز ضرور سنائیے گا. جی انشاءاللہ سنتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا, دعاؤں کا بہت شکریہ. جی آغاز صاحب کیا پیش کریں گے؟ جیسا آپ کہیں. فرمائش آئی ہے, زینب نے کہا باپ. میں پیش کرتا ہوں, تھوڑا سا طویل ہے یہ نوحہ. یہ نوحہ اگر ہم تو الوداعی اس کو آخر میں انشاءاللہ. جی بالکل سب بھی کہنے بہتر ہوگا کہ جس وقت ہم اس پروگرام کو اینڈ کریں تو وہ عزاداری کی ایک بہت بڑی شناخت ہے یہ نوحہ. بالکل. اور کچھ اور جو اس سال آپ نے نوحے پڑھے اس میں سے کوئی اگر؟ اس سال جو میں نے نوحے پڑھے ہیں وہ مطلب اس کے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک اور نوحے کے 3-4 شعر ڈاکٹر ریحان عاطف صاحب کا کلام ہے. جی کالر کو شامل کر لیں تھوڑی سی. جی السلام علیکم, کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی ہیلو. جی ہیلو, کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نسمی بات کر رہی ہوں ملیح سے. جی جلدی سے بات کیجیے تاکہ نوحہ سن سکیں ہم اصل میں. آپ لوگوں نے جو خصوصی ٹرانسمیشن شروع کیا ہے اس کی کہنا چاہتی ہوں آپ سے. جی فرمائیے. اس سے پہلے آر ورلڈ کو کوئی نہیں جانتا تھا, لیکن آپ نے جو پروگرام شروع کیا ہے اس کی وجہ سے آپ نے لوگوں کے دلوں میں اتنی جگہ بنا لی ہے نا جی کہ ہم سب کے سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ مولا آپ سب کو سلامت رکھے. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. جی جی حسن بھائی. ڈاکٹر ریحان عاطف صاحب کا ایک کلام ہے, آتا ہوں. اس کے 3 یا 4 شعر پیش کروں گا.
ہے میری بہن تیرے حوالے ہے میرا گھر، ہے میری بہن تیرے حوالے ہے میرا گھر، اللہ نگہبان تمہارا میری خواہر، اے میری بہن تیرے حوالے ہے میرا گھر، تم کو کرتا ہوں وصیت، اے ثانی زہرا، اے جان رسالت، آنا نہ میری لاش پہ بے مقنا چادر، اے میری بہن تیرے حوالے ہے میرا گھر، جب شب کی نمازیں اے بی بی صدا دے، ہم کو نہ بھلانا بھیگی رہے آنکھیں، کچھ اشک چھڑک دینا میری قبر کے اوپر، اے میری بہن تیرے حوالے ہے میرا گھر، دیکھو میری بہنا روئے نہ سکینہ، جب ہم کو وہ پوچھے اتنا اسے کہنا، ہوتا ہے یتیموں کے لیے کانٹوں کا بستر، اے میری بہن تیرے حوالے ہے میرا گھر، ریحان قلم بھی اور ساتھ میں ہم بھی روتے ہیں تڑپ کر، کھاتے ہیں قسم بھی، یہ اجر رسالت ہے ادا ہوگا برابر، اے میری بہن تیرے حوالے ہے میرا گھر۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اجر رسالت ادا کر رہے تھے آغا اسد آغا صاحب۔ اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر اختر ہاشمی صاحب سے کلام کی فرمائش کروں، ایک کالر کو لیں گے، ہمارے درمیان ایک کالر ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
جی عارف رضوی بات کر رہا ہوں میں، گلشن اقبال ابوالحسن ثانی روڈ سے. جی رضوی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو سر آپ کی ٹرانسلیشن کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ بڑی اچھی ٹرانسلیشن ہے. جناب سیدھا آپ کو اس کا اجر دیں گے. آپ کی تمام ٹیم جو ہے وہ لائق تحسین ہے اس سے اچھی ٹرانسلیشن کے لیے. ایک دو گزارشات ہیں اختر ہاشمی صاحب سے کہ مولا عباس یا مولا علی کی شان میں کوئی نظم سنا دیں انشاءاللہ. اور اسد آغا بھائی سے التماس ہے کہ عزت نبی صاحب کی ایک بڑی مشہور جو نوحہ ابھی اور بھی فرمائشیں آئی ہیں، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اس کے چند شعر دونوں حضرات نے سن لیا. بہت شکریہ، آپ نے کال کیجیے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا نوحہ ہمارے اسد آغا صاحب نے پیش کیا. ابھی جو جیسا کہ ابھی وہ کالر عارف رضوی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے تو سلام نکالا تھا مگر مولا علی کی منقبت سننا چاہتے تھے تو میں وہ کر دیتا ہوں. یہ کائنات عقیدت بڑی امان میں ہے، یہ کائنات عقیدت بڑی امان میں ہے، علی کا واسطہ جب تک کے درمیان میں ہے، علی کا گیا وارث تو حشر ڈھائے گا، درست کر لو صفیں تیر ابھی کمان میں ہے، نہ جانے کب میری ماں نے مجھے سکھایا تھا علی کے نام کا اب تک مزہ زبان میں ہے، علیوں کا ملے دو ہی محترم ایسے، ملے دو ہی محترم ایسے کہ جو کشش ہے مکین وہی مکان میں ہے، وہی مکان میں ہے، علیو کعبہ علیو کعبہ ملے دو محترم ایسے کہ جو کشش ہے مکین میں وہی مکان میں ہے، حصول جاہ کی خاطر کبھی بڑھے
قدم یہ بات بس ابو طالب کے خان ہے یہ بات بس ابو طالب کے اور درود پاک پہ تکمیل ہے نمازوں کی اسی سبب سے تو خیر العمل اذان میں ہے اسی سبب سے تو خیر میں اس کی عظمت کردار کو کروں گا سلام علی صلاح اگر کوئی اس جہان میں ہے وقت کی ضرورت دیکھیں فرشتوں جائے موقع نہیں ہے باتوں کا ابھی نہ چھیڑو کہ اختر علی کے دھیان یہ کائنات عقیدت. جزاک اللہ ڈاکٹر اختر ہاشمی اپنا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے. اس دوران ایک کالر تھے ہمارے درمیان. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ بات کرنی ہے؟ شائستہ زیدی بات کر رہی ہوں. جی شائستہ زیدی صاحب کیا بات کرنا چاہیں گے؟ سب آ گئے ہیں؟ جی آغا صاحب ہیں. سب کو میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. مولا آپ کو اور ہمت دے. آغا صاحب آپ کی آواز بہت ماشاءاللہ مولا نے آپ کو بہت درد دیا آپ کی آواز میں. بی بی کی عطا ہے جی. اور ہمت دے. آپ دعائیں کیجئے ان کے آپ کے قدموں سے لپٹ کے یہ ضرور سنا دیے گا. جی انشاءاللہ سنائیں گے. نام زمانہ آپ کی اس پروگرام کو اور زیادہ آگے بڑھائے. پروگرام کو جاری رکھے. مولا آپ کو اور ہمت دے. جی جی ہاں صاحب نوحے کے ایک نوحے کی سکینہ کے ہی حال کا کیونکہ یہ دن وہ ہیں جو زندان بے شک میں بی ہیں تو اسی حال کا ایک نوحہ جناب سکینہ کی فریاد اس کے چمشے کہتی تھی سکینہ کے نر آئیے بابا للہ جہاں بھی ہو چلے آئیے بابا زندہ کے اندھیرے میں
جاتی ہے سانسیں اس قید بلا سے ہمیں چھڑوائیے بابا ماں بہنوں پھپھیوں پر برا وقت پڑا ہے زندہ سے کسی طرح نکلوائیے بابا اصغر کی جدائی میں بہت روتی ہے مادر جھولا علی اصغر کا دلا جائیے بابا اب میرا یہ وعدہ ہے کوئی ضد نہ کروں گی پانی نہ سہی منہ کو لے آئیے بابا بابا مجھے سینے پر سلا لیجیے ایک بار پھر آپ کی مرضی ہے چلے جائیے بابا عزت یہی کہہ کے قضا کر گئی بچی آ جائیے میرے آ جائیے بابا کہتی تھی سکینہ کہ دارالوائیے بابا جزاک اللہ اجرکم اللہ. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جائیں گے, اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سے کلام سنیں گے اور اختتامی نوحے کے لیے آپ سے درخواست کروں گا ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بریک پہ جانے سے پہلے اسد آقا نہایت پرسوز انداز میں نوحہ پیش کر رہے تھے اور ڈاکٹر اختر ہاشمی سے گزارش ہے کہ وہ آخری سلام پیش کریں جس کی فرمائش بھی ہوئی تھی حضرت غازی عباس کی اور بھی اسد آقا نے نوحہ جناب سکینہ کے حوالے سے پیش کیا جیسے اب ضروری تھا کہ ان کے چچا کا ذکر بھی جی بالکل بے شک بے شک اس کی فرمائش عطا حضور. عباس ابن ختم رسول کے وزیر ہیں. اچھا ہے مصرع, اچھا مصرع. عباس ابن ختم رسول کے
وزیر ہیں، خیبر ہو سامنے تو جناب امیر ہے، خیبر ہو سامنے تو. شعر دیکھیں، یہ زندہ معجزہ ہے علمدار شاہ کا، زندہ معجزہ ہے علمدار شاہ کا، خود بے نیاز دست مگر دستگیر ہے، دست مگر دستگیر ہے، دستگیر ہے. شان وفا کچھ ایسی دکھائی کہ آج تک عباس ہی دار وفا کے سفیر ہے. ایک وقت تھا کہ جسم سے بازو جدا ہوئے. دوسرا مصرع غور سے ایک وقت تھا کہ جسم سے بازو جدا ہوئے، اب ان کے بازوؤں میں زمانے اسیر ہے، سبحان اللہ. اب ان کے بازوؤں میں زمانے اسیر، سبت نبی و ابن علی میں یہ ربط ہے. جوشن کبیر وہ ہے، جوشن صغیر جوشن کبیر وہ ہیں، یہ جوشن صغیر ہیں. مقطع کی زحمت دیکھیں، اختر رہے خیال یہ ان کی ہے منقبت، اختر رہے خیال یہ ان کی ہے منقبت، جن کے سناگروں میں انیس و دبیر ہے. خیبر ہو سامنے تو جناب امیر ہے. بہت شکریہ. ذکر حسین میں وقت کا احساس نہیں رہتا. بہت شکریہ آپ دونوں کے یہاں تشریف لانے کا. اور آخر میں پروگرام کے اختتام پہ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر وہ شام غریباں
تیرگی وہ زینب حزین وہ حفاظت خیام کی آیا وہ ایک سوال قریب خیام شاہ بیٹی علی کی غیظ میں سوئے فرس بڑھی الٹی نقا چہرے سے اپنے سوار نے تو میرے بالوں پہ خاک ڈال دے میں تیرے لاشے پہ خاک ڈال دوں تو مجھے ردا دے دے میں تجھے کفن دے دوں الوداع حسین الوداع یہ تیرا جسم نہیں خون میں تر ہے قرآن نوک نیزہ سے چھنی چادر تطہیر یہاں بیردائی کا ہے احساس میرے دل پہ گرا میں کروں گی ادا جو میرا فرض ہے میرے بھائی مگر یہ میری عرض ہے تو میرے بالوں پہ خاک ڈال دے میں تیرے لاشے پہ خاک ڈال دوں